بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم غیر منصرف کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں اسباب منع صرف میں سے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، یہ چار اسباب جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو کل ہم نے تین اسباب پڑھے تھے: وصف، تانیث اور معرفہ. جی زرتاشا خان آپ بتائیے وصف سے مراد کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے وصف، اور یہ کب جو ہے غیر منصرف کا سبب بنتا ہے؟ جی استاد، بس جو ہے یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرتا ہے، اور کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب جو ہے وہ ٹریٹ بنتی ہے یا وہ وصف بنتا ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اسودو، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ جو ہے وہ اصل میں کسی ٹریٹ کے لیے ٹریٹ کا معنی بیان کرنے کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کلمہ جو ہے اصل وضع میں تو وصف کے لیے ہو اور بعد میں وہ کسی چیز کے نام کے لیے استعمال کیا جانے لگے تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو اصل وضع کے اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ وہ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے، اور جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اسود سیاہ، جی اور اس کو کالے سام بعد میں پھر اسود جو ہے وہ کالے سام کو کہا جانے لگا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مثال اس کی ہو سکتی ہے. تو اس میں ملاحظہ کیا ہے؟ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وصف اور علم جو ہیں وہ ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو علم ہے وہ ذات معین کے لیے ہوتا ہے اور جو وصف ہے وہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے. صحیح. چلے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی آگے حمنا ضیا آپ بتائیں. تانیث، تانیث کس کو کہتے ہیں اور اس کے غیر منصرف ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ حمنا ضیا. حمنا موجود ہے؟ چلیں شاہد احمد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تانیث میں دو صورتیں ہیں، جس میں ایک میں اس کی علامت لفظاً موجود ہوتی ہے، اس سے یعنی کہ ٹھیک ہے. تانیث کا لفظ ہے، اور ایک میں ہوتا ہے کہ اس میں لفظاً تو موجود نہیں ہوتی علامت، لیکن اس میں کچھ صورتیں ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تانیث کی اس میں علامت ہے. یہ سر جو لفظاً ہے اس میں یہ ہے کہ تائے تانیث مربوطہ ہوتا ہے اس میں، جس جی طرح سر عائشۃ، طلحۃ، اور الف مقصورہ برائے تانیث ہوتا ہے، جیسے سر سورہ، اور الف ممدودہ آ جاتا ہے تانیث کے لیے، جیسے سر ہمراہ. اور سر جب لفظ علامت نہ ہو تو اس کے لیے کچھ صورتیں ہیں، جس میں سر ایک صورت یہ ہے کہ تین حرفی لفظ ہو لیکن اس میں اس کا درمیانی جو حرف ہو وہ ساکن ہو، جیسے سر ہندن. جی اور سر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سر تین حرفی ہو لیکن تینوں حرف متحرک ہوں، جیسے سر سکرو. اور سر ایک یہ ہو سکتی ہے کہ تین حرف سے زائد ہو، زینب. اور تین حرفی ہو لیکن اجمی ہو، لفظ عربی نہ ہو، اور اس کا درمیان والا حرف بھی ساکن ہو، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، جیسے بلخو. ٹھیک ہے. اور سر ایک رہ گیا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ تو تین ان حرفی. میں سے یہ پانچ صورتیں ہیں، پانچوں میں سے پہلی صورت اور باقی صورتوں کا حکم کیا ہے؟ الگ الگ حکم ہے. سر پہلی صورت کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ٹھیک ہے. باقی چار کو جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ سر معرفہ یعنی کہ کسی خاص نام وغیرہ جو جو ہوتا ہے، اس میں صرف علم ہوتا ہے، جس طرح نیا نام ہو کسی چیز کا، زینب ہو اور کوئی نام وغیرہ ہو. جی معرفہ کے ویسے کتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں پیچھے؟ معرفہ کے سر میں نے بتایا تھا نا کہ معرفہ کی کتنی، معرفہ نکرہ کی بحث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. جی جی سر پڑھی ہے، ہاں. یاد نہیں آ رہا سر ابھی مجھے.
हाँ, मारफा की 7 अकसाम है, लेकिन उन सातों में से सिर्फ एक किस्म अलम जो है वो गैर मुनसरिफ का सबब होती है, बाकी जो है वो नहीं होते हैं। ठीक हो जी गया? सर। जी चले सर। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। बाकी जी, मोहम्मद एहसान लय जहीद साहब, आप बताइए वसफ, वसफ किसको कहते हैं? जी सर, बस अब कहते हैं किसी चीज की अच्छाई, किसी किस्म की अच्छाई या बुराई का बयान। ठीक है, तो ये वसफ जो है जी ये सर। कब गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा? या हर वसफ जो है वो गैर मुनसरिफ का सबब होता है? नहीं सर, बस अब तब गैर मुख्तलिफ बनेगा जब वो जो लफ्ज है वो असलन वस्फ के लिए इस्तेमाल होता हो, ना कि किसी और चीज के लिए। इस्तेमाल जैसे होता नहीं, अहमर। वजह किया गया हो, बनाया गया हो। जी। जी सर, मजाक है। इस्तेमाल तो वो कहीं भी हो सकता है ना, बतौर आलम के भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब बनाया गया हो, वजह किया गया हो, तो उस वक्त वस्फी माने के लिए वजह किया गया हो। जी सर। जी सर, ये तब गैर मुनसरिफ होता है, वरना ये मुनसरिफ होता है। और सब, और कोई ऐसा लफ्ज जो पहले वस के लिए वजह वजह किया गया और बाद में किसी नाम के लिए इस्तेमाल कर लिया गया हो, तो उसको हम फिर वस पर महमूल करेंगे, क्योंकि वो पहले उसकी इस्तेमाल वजह किया गया था। नहीं तो उसको फिर हम गैर गैर मुनसरिफ मुनसरिफ कहें, बनाएंगे। बनाएंगे या मुनसरिफ? जी सर, गैर मुनसरिफ बनाएंगे उसे सर, पढ़ेंगे। हाँ, जैसे क्या मिसाल है इसकी? जी सर, इसकी मिसाल है असवद। इसकी असवद। को स्याह ठीक। को कहते हैं। जी सर, बाहर निकाले साहब को पता है हम्म। लगा क्या तो। वसफ और अलम बैक वक़्त एक ही समय जमा हो सकते हैं? नहीं सर। वजह, उसकी वजह भी बयान की गई है ना, क्योंकि अलम जो है वो ज़ाते मुअय्यन पर दलालत करता है, जबकि वस्फ जो है वो ज़ाते गैर मुअय्यन पर दलालत करता है। जी सर। चले ठीक है, माशाल्लाह जी। आगे हैं अमजद इकबाल। जी आप अस्सलाम वालेकुम बताइए शेख साहब। तानीस, तानीस, इसकी अकसाम और ये कब जो है गैर मुनसरिफ का सबब बनती है? जी शेख साहब, तानीस जो अ, लफ्जी और एक मानवी। तानीस की अ, कितनी इ- सूरतें पहले ये बता दें। जी दो तरह की हैं, एक लफ्जी और एक मानवी। और जो लफ्जी है ठीक है, लफ्जी उसमें कितनी जो तरह की होती है? जिसमें जो अलामतें पाई जाएं, जैसे ताए मरबूता जिसमें हो, इसके अलावा उसमें अलिफ ममदूदा हो, अलिफ मकसूरा हो। ठीक है। और फिर मुख्तलिफ वो इकसाम और है। उसके बाद जिसमें अलामत तानीस लफ्जन ना हो, उसकी कितनी सूरतें हैं? उसकी मेरे ख्याल शेख साहब पाँच छः इकसाम हैं, जिसमें जैसे कि पांच है, पांच। जी तीन हरफी हो, और उसमें दरमियान वाला हर्फ शायद साकिन हो। फिर तीन हरफी हो जो सारे हरकत वाले हों। इस तरह तकरीबन ये पांच बनती हैं। और मारफा, जी मारफा जो मारफा। है, हाँ। जी वो सिर्फ अलम होता है। मारफा में सिर्फ अलम है जो गैर मुनसरफ के अंदर इस्तेमाल होता है। चलें ठीक है, माशाअल्लाह। हाँ जी, कौन रह गए हैं? सब हो गए? हमना जिया। जी हमना, आप बताइए वसफ किसको कहते हैं, और कौन सा वसफ है, वसफ जो है वो गैर मुनसरिफ का सबब बनता है? हाँ जी हमना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये दरमियान में से कुछ आई है फिर बंद हो गई है, आपने अगर हैंड फ्री लगाई तो वो उतार दें, कल भी सेम कोई मसला था। अब आ रही है? अब आ रही है। ये जी। आपके हैंड फ्री में अ, मसला है। जी सर, वो माइक ठीक नहीं। जी अब आप जी, बताइए, वसफ, वसफ की तारीफ करें
वैसे किसी वो किसी कलमा में वो लफ्ज जो किसी चीज की अच्छाई या बुराई को जो किसी चीज की अच्छाई या बुराई पर दलालत करे वसफ वसफ कहलाता है। वसफ के गैर मुनसरिफ होने के लिए यह है कि वो इसमें वसफी मायनी पाया जाए, जैसे असवादु असवादु अहमारू, यानी कि काला या सुर्ख। ये और नहीं कहना कि इसके वस्फी माना पाया जाए, बल्कि कहें कि वो इसम जो है वस्फी माना के लिए वजह किया गया हो। वस्फी माना तो पाया ही जाता है ना। वसवी माना, वो इसम वसवी माना के लिए वजह किया गया हो, जैसे हमारू और असफादु। और कुछ वसफ ऐसे भी हैं, जैसे कि मररतु भी निस्वतिन अरबाइन। और इसमें जो अरबाइन है वो निस्वतिन का वसफ है, लेकिन लेकिन ये वसफ के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये अदद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। और जी सर। और अगर वसफ जो है वो पहले नाम हो, जो पहले एक लफ्ज जो एक वसफ जो है वो पहले वस्फी माना के लिए वज़ा किया गया हो और बाद में वो किसी चीज का नाम बन गया हो, वो भी गैर मुनसरिफ होगा। जैसे कि अस्वद बाद में काले सांप को कहा जाता था, कहा जाने लगा, और इसलिए ये गैर मुनसरिफ ही होगा। लेकिन अब इसमें वो वसफ का सबब खत्म हो गया और इसमें जो एक सबब रह गया वो वजन है। और इसकी बिना पर अब वो गैर मुनसरिफ ही होगा, मुनसरिफ नहीं होगा, क्योंकि पहले वो जो है वस्फी माना के लिए वज़ा किया गया था। वो जो वसफ था अस्वद, वो पहले ठीक वस्फी है। माना चलो के लिए वज़ा माशाल्लाह। किया और गया था, बाद तानीस, में नाम रखा गया। तानीस। तनीस की जो है, तनीस की दो सूरतें हैं। एक तो ये लफ्जन इस्तेमाल होती है, जुमले में एक लफ्जन इस्तेमाल नहीं होती, लफ्जन इस्तेमाल होती है। जो इसकी तीन सूरतें हैं: तनीस बराए मरबूता, अलिफ मकसूर बराए तनीस, अलिफ ममदूद बराए तनीस। और तनीस जो मरबूता है, इसमें एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि इसमें अलमियत हो, जैसे कि आयशा तू, फातिमा तू। और जो दारी बातुन, इसमें ये मुनसरिफ होगा, ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलमियत नहीं पाई जाती। और अलिफ ममदूदा और मकसूरा जो है, ये दो सबबों के कायम मकाम होती है, इसलिए जिस हरफ में अलिफ मकसूरा या ममदूदा पाया जाए वो गैर मुनसरिफ होगा, जैसे हमराव और सुगरा। और तनीस जो जुमले में लफ्जन इस्तेमाल नहीं होती, इसकी भी सूरतें हैं, जैसे कि तीन हरफी हो लफज और इसका वस्त जो है वो साकिन हो, और जो हो वो गैर मनकूल हो, जैसे हिंदुन हिंदू। और तीन हरफी हो और जो हो उसका वस्त जो हो वो साकिन हो और गैर मुज़क्कर से मनकूल हो, जैसे कैसु, ये औरतों के नाम रख दिए जाते हैं। और तीन हरफी हो और मुतहरिक हो, इसके तमाम हरूफ मुतहरिक हो, जैसे साकारू, जहन्नम का नाम है। और तीन हरफी हो और अजमी हो, और तीन हरफी अजमी और इसका जो वस्त है वो साकिन हो, जैसे बल्ख और हिमसु। और तीन हरफी से जायद भी हो सकता है, जैसे जैनब। ठीक। तनीस है। और जो पहला है पहला जो तीन हरफी है और वस्त उसका साकिन है, और वो गैर मनकूल है, वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों तरह से आ सकता है, जैसे हिंदू हिंदुन। और बाकी सारे जो हैं वो बाकी सारे जो हैं वो गैर बाकी सारे जो है वो मुनसरिफ इस्तेमाल होंगे। और आगे मारफा है, मारफा में जो है वो सिर्फ इसम अलम जो है वो गैर मुनसरिफ के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो इसम अशारा, इसम मसूल, इसम नादा, ये जो है ये जो मबनी है, और मबनी जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो तब्दील नहीं होता, और जो मोरिब है वो तब्दील होता रहता है। और इसलिए ये जो मारफा जो है इसमें जो इसमें अलम है वो तब्दील होगा, इसलिए वो गैर मुनसरिफ होगा। और जैसे कि इसम मसूल, इसम अशारा और ये जो मबनी है, इनमें अगर मजाफ और अल आ जाए तो वो जो होता है वो मुनसरिफ बन जाता है। तो
تو اس لیے یہ اس میں معرفہ میں جو ہے یہ استعمال نہیں ہوں گے، صرف اسم علم جو ہے وہ استعمال ہوگا، وہ منصرف بنے گا، باقی منصرف نہیں بنتے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسباب منع صرف میں سے 5واں سبب اجمع، اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اجمع اس اسم کو کہتے ہیں جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، یعنی عربی کے علاوہ کوئی بھی زبان، وہ بے شک اردو ہو، وہ عبرانی ہو، وہ سریانی ہو، وہ انگلش ہو، وہ بنگلہ ہو، وہ ہندی ہو، تو جو بھی اسم عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو اس کو اجمع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اجمی اسم ہے۔ تو اجمی اسم جو ہے جیسے ابراہیم، لجام وغیرہ، تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سارے نام جو ہیں، سلیمان، داود، یہ سارے نام جو ہیں یہ غیر عربی ہیں، یعنی عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اجمع وہ اسم ہے جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، جیسے ابراہیم، لجام۔ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، یعنی ہر اجمی اسم جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں گی وہ غیر منصرف ہوگا، اور جس کے اندر وہ 2 شرطیں نہیں ہوں گی وہ منصرف ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً عالم ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں، یعنی جس زبان کا وہ لفظ ہے، وہ اپنی زبان کے اندر حقیقی طور پر یا حکمی طور پر عالم ہو۔ حقیقی طور پر علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، علم نام ہوتا ہے۔ حکمن یہ ہے کہ اگرچہ اس لفظ کا معنی تو عمومی ہے، لیکن وہ کسی کا نام رکھ دیا گیا اور وہ علم بن گیا، جب وہ عربی زبان میں منتقل ہوا تو وہ علم بن گیا۔ تو یہ گویا کہ ایسی ہے کہ جیسے وہ عربی زبان میں بھی علم ہی تھا۔ تو دیکھیں، اس کے غیر منصرف ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کلمہ اجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً عالم ہو۔ حقیقتاً کی مثال یہ ہے جیسے یعقوب۔ اب یہ یعقوب جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حقیقت میں یہ علم ہے، کیونکہ یہ ایک نبی یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور ان کا نام ہے، تو یہ علم ہے، ایک ذات، ایک شخصیت، ایک فرد کا نام ہے۔ جبکہ دوسرا لفظ ہے یہاں پر قالون۔ قالون، تو قالون جو ہے یہ بھی ایک قاری کا نام ہے۔ یہ قراءت عشرہ کے جو قاری ہیں ان میں سے ایک قاری کا نام قالون ہے۔ تو قالون اجمی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ماہر۔ قالون بمعنی ماہر، قالون بمعنی ماہر، لیکن عربی میں منتقل ہوتے ہی بطور علم استعمال ہونے لگا، لہذا یہ ایسا ہی ہے گویا اجمی زبان کا علم ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ عربی زبان اجمی زبان کا علم ہے۔ اگر اجمی زبان میں تو علم نہ ہو، مگر عربی زبان میں منتقل اور استعمال ہونے کے بعد کسی کا علم بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہوگا۔ جیسے لجام، لجام یہ لگام کو کہتے ہیں، اور دیباج یہ ریشم کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لجام اور دیباج یہ عربی زبان میں علم نہیں ہے، اجمی زبان میں یہ علم نہیں ہے۔ لگام کوئی بھی لگام ہو سکتی ہے، اسی طرح ریشم کوئی بھی ریشم ہو سکتا ہے، یہ کسی بندے کا نام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی نام کسی کے رکھ دیے جائیں اگر کسی کے نام رکھ دیے جائیں
تو یہ منصرف ہی رہیں گے، کیونکہ یہ عجمی زبان میں علم نہیں تھے۔ تو پہلی شرط یہی تھی کہ وہ کلمہ عجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً علم ہو، وہ کلمہ عجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً علم ہو، جیسے یعقوب اور قالون۔ اور اگر عجمی زبان میں تو علم نہ ہو، یعنی اوپر والا جو ہے دونوں عبارتیں تقریباً ایک جیسی لگ رہی ہیں، تھوڑا سا اس میں باریک فرق ہے کہ اوپر والا وہ لفظ جو عجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً علم ہو، یعنی جیسے یعقوب تو حقیقتاً علم ہے، لیکن جو قالون ہے وہ حکماً علم ہے، عجمی زبان کا علم بن گیا ہے، اس کو حکم علم کا ہی دے دیا گیا ہے۔ لیکن بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو عجمی زبان میں علم ہوتے ہی نہیں، نہ حقیقتاً علم ہوتے ہیں نہ حکماً علم ہوتے ہیں، تو وہ بے شک بعد میں عربی زبان میں علم ہو بھی جائیں تو وہ غیر منصرف نہیں ہوتے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ محسوس ایسی ہوتا ہے کہ اوپر والا قانون کا اور نیچے دیباج کا ایک ہی حکم لگ رہا ہے کہ وہ عجمی زبان میں تو علم نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر وہ علم بن گیا۔ تو جب وہ بعد میں علم بن گیا تو اس کو عجمی زبان کا بھی علم جو ہے اس کا حکم لگا دیا گیا، اور عربی زبان میں کا علم بھی اس کو بنا دیا گیا۔ لیکن نیچے جو لجامن اور دیباجن ہیں، یہ دو اسم ایسے ہیں کہ یہ عجمی زبان میں نہ حقیقتاً علم ہے اور نہ ہی حکماً علم ہے، یعنی ان کے اوپر یہ حکم نہیں لگایا گیا کہ عربی زبان عجمی زبان کے علم ہے۔ تو آپ ذرا ٹیکسٹ کو دیکھیں جو لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اجما وہ اسم جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، جیسے ابراہیم، لجامن وغیرہ۔ اب اس کے غیر منصرف ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ عجمی زبان میں حقیقی طور پر یا حکمن علم ہو، جیسے یعقوب، قالون۔ یہ قاری کا نام ہے، قالون عجمی زبان کا لفظ ہے، بمعنی ماہر، جس کا معنی ہوتا ہے ماہر آدمی۔ تو امام قالون جو ہے وہ چونکہ قرات کے اندر بہت ماہر تھے، اس لیے ان کا نام قالون رکھ دیا گیا، لیکن عربی زبان میں منتقل ہوتے ہی بطور علم استعمال ہونے لگا، لہذا یہ ایسا ہے گویا عجمی میں علم تھا، گویا کہ عجمی میں بھی یہ علم ہی تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر عجمی زبان میں تو علم نہ ہو، یعنی نہ حقیقتاً ہو جیسے یعقوب ہو، اور نہ ہی حکمن ہو جیسے قالون ہو، مگر عربی زبان میں منتقل اور استعمال ہونے کے بعد کسی کا علم بنا دیا جائے، یعنی عربی زبان میں منتقل ہونے کے بعد علم بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہوگا، اس کو غیر منصرف قرار نہیں دیں گے۔ جیسے لجام، دیباج، اگر کسی کے نام رکھ دیے جائیں تو منصرف ہی رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ اجما کی ایک خاص شکل ہے جو غیر منصرف قرار پاتی ہے، ورنہ عمومی طور پر ہر عجمی اسم جو ہے وہ غیر منصرف قرار نہیں پاتا ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ 3 حروف سے زائد ہو، یعنی وہ عجمی اسم 3 حروف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ تو یہ سارے اسما جو ہیں 3 حروف سے زائد ہیں، اور اگر 3 حرفی ہو تو غیر منصرف ہونے کے لیے تیسرے حرف کا متحرک ہونا شرط ہے، تیسرے حرف کا۔ اب یہاں پر انہوں نے تیسرا حرف لکھا ہے، لیکن یہ تیسرا نہیں ہونا چاہیے تھا، تیسرا تو متحرک ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اعراب آتا ہے، یہ دوسرا یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ تو غیر منصرف ہونے کے لیے دوسرے حرف کا متحرک ہونا شرط ہے، جیسے شاتارو۔ اب یہ شطرو نہیں ہے بلکہ شاتارو، یعنی درمیانہ حرف جو ہے وہ متحرک ہے۔ اگر تیسرا حرف ساکن ہو، یہاں بھی درمیانہ ہی کر لیں دوسرا، یعنی اگر درمیانہ حرف ساکن ہو تو یہ اسم منصرف ہوگا، جیسے نوحن۔ اب نوحن میں 3 حرفی ہے اور یہ عجمی ہے، اور اس میں جو درمیانہ حرف یعنی دوسرا حرف جو ہے نوحن میں وہ ساکن ہے، تو یہ اسم جو ہے یہ منصرف استعمال ہوگا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ کسی بھی اجماع کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ حقیقتاً
یا حکمن کسی اجمی زبان کا علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اور اگر وہ 3 حرفی ہوتا ہے تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا درمیان والا یعنی دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، جیسے شطر ہو۔ اور اگر دوسرا حرف متحرک نہیں بلکہ ساکن ہوگا تو پھر وہ اسم غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف ہوگا، وہ اسم جو ہے وہ منصرف ہوگا، جیسے نوح۔ اب نوح غیر منصرف نہیں ہے، اس کے اوپر تنوین آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل انبیاء کے نام منصرف ہیں، یعنی یہ 6 انبیاء کرام کے جو نام ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ منصرف ہیں، جیسے محمد، اس طرح صالح، شعیب، نوح، لوط اور ہود۔ اسی طرح شیث اور عزیر نام بھی منصرف ہیں، اور مالکن کے علاوہ تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں، یعنی مالکن، یہ مالک جو ہے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالکن، مالک جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے، تو مالک کے علاوہ جتنے فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل یا جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں تمام کے تمام غیر منصرف ہیں۔ تو ہمارے سامنے 2 شرطیں آ گئیں، یعنی کسی بھی اجمی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اجمی زبان میں حقیقی اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے بھی علم ہونا چاہیے، جیسے یعقوب اور قالون۔ اور اگر وہ اجمی زبان میں علم نہیں ہے مگر عربی زبان میں منتقل ہوتے وقت اور استعمال ہوتے وقت علم بن جاتا ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف قرار پائے گا۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اور اگر وہ 3 حرفی ہے تو اس کا درمیانہ حرف جو ہے وہ متحرک ہو، اور اگر اس کا درمیانہ حرف متحرک نہیں ہوتا تو پھر وہ منصرف ہوگا۔ اور یہ ٹوٹل 6 اسماء ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے، جو جن کے نام منصرف ہیں۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کا نام آیا تو اس کے بعد انہوں نے دیگر انبیاء کے نام بھی یہاں بیان کر دیے، جیسے محمد، صالح، شعیب، نوح، لوط اور ہود۔ تو یہ 6 اسماء جو ہیں انبیاء کرام کے، یہ سارے کے سارے منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں ہے، ان کے اوپر تنوین بھی آ جائے گی اور کسرہ بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سبب جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جمع۔ جمع کی بہت ساری اقسام ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت، اسی طرح جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، تو یہ ساری اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک ہم نے پڑھی تھی جمع منتہی الجموع، جو مخصوص اوزان پر آتی ہے، وہ فعائل اور فعائل، یہ اس کے 2 وزن ہوتے ہیں، جیسے مساجد اور مفاتیح یا ابابیل۔ تو یہ ٹوٹل 2 اوزان ہیں، یہ 2 اوزان ہیں جو جمع منتہی الجموع کے اوزان قرار پاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اسم جو جمع ہو وہ اس وقت تک غیر منصرف نہیں ہوگا جب تک وہ منتہی الجموع نہ ہو، یعنی منتہی الجموع جو ہے صرف وہی جمع غیر منصرف ہے، باقی جو اسماء جمع کے آتے ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف نہیں ہیں، جیسے رجال، اب راجل سے رجال، رجال جمع ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ اس طرح مسلمون، یہ بھی غیر منصرف نہیں ہے۔ تو غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور جمع منتہی الجموع کے وزن میں نے آپ کو بتائے ہیں فعائل اور فعائل۔ تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے، جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، ایک شرط یہ ہے، اور دوسرا اس کے آخر میں تائے مدورہ نہ ہو، یعنی گول تا اس کے آخر میں نہ ہو۔
ایک تو منتہا جموں کا سیگا ہو اور پھر اس کے آخر میں گول تا بھی نہ ہو، دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ منتہا جموں کا سیگا نہیں ہے، یا منتہا جموں کا سیگا تو ہے اور اس کے آخر میں تا ہے، تو پھر وہ منصرف بن جائے گا۔ یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں جمع کے سیگے کے، کہ وہ منتہا جموں ہو اور اس کے آخر میں تا بھی نہ ہو۔ جیسے مساجد، دوسری مثال ابابیل، اگر آخر میں تا ہو تو وہ منصرف بن جائے گا۔ جیسے ملائکتن، اب یہ جو ملائکتن ہے، ملائکہ مساجد ملائکہ، اتنا لفظ تو وزن پر موجود ہے لیکن جو تا ہے وہ آخر میں چونکہ موجود ہے اور وزن سے زائد ہے، لہٰذا یہ منصرف ہو جائے گا اور اس پر تینوں اعراب بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کسرہ بھی آئے گا۔ اسی طرح فرازینتن، وزیر شطرنج، شطرنج کے وزیر کو فرازینتن کہتے ہوں گے، اس کی واحد فرزون آتی ہے، تو فرزون کی جمع فرازینہ، فعائلہ، مساجدہ کے وزن پر، لیکن اس کے آخر میں بھی چونکہ تا آ گئی ہے لہذا یہ بھی منصرف ہو جائے گا۔ آگے ہے ملاحظہ، جمع منتہا جموں دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو پیچھے ہم نے صرف پڑھا تھا کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی اکیلا الف مقصورہ ہو یا اکیلا الف ممدودہ ہو، دو کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طرح اب یہ تیسری چیز آ گئی جمع منتہا جموں، تو جمع منتہا جموں جو ہے یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی جمع منتہا جموں کے اندر کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جاتا تو آپ جی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر جمع منتہا جموں کے اندر کوئی دوسرا سبب نہیں بھی پایا جاتا تو آپ اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے۔ تو گویا کہ ابھی تک جتنے اسباب ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے یہ تیسری چیز ہے جو اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہے۔ پہلے الف مقصورہ تھا اور اسی طرح الف ممدودہ تھا، اور اب یہ جمع منتہا جموں ہے۔ اس کے بعد اگلا اب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ترکیب، مرکب، دو کلموں کو بغیر کسی اضافت و اسناد کے مرکب کر دینا، اس کو مرکب کہتے ہیں، اور پھر وہ مرکب ہو کر کسی چیز کا علم بن جائے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرا کلمہ وہی ہی نہ ہو، یعنی دوسرا کلمہ جو ہے وہ وہی ہی نہ ہو۔ وہ آگے ہم بتاتے ہیں کہ وہی ہی کیسے۔ جیسے بعلبک حضرموت، یہ شہروں کے نام ہے، بعلبک یہ ایک شہر کا نام ہے، اور اسی طرح حضرموت یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو یہاں پر اضافت اور اسناد کے بغیر ترکیب ہے یہ دو دو اسم ہیں۔ بال الگ چیز تھی اور بک الگ چیز تھی، لیکن ان دونوں کو ملا کر بعلبک کو یہ ایک اسم بنا دیا، یہ علم بن گیا شہر کا۔ اور اسی طرح حضر موت میں حضر الگ تھا، موت الگ تھا، تو دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ اب ان کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ اب ان کی حقیقت کو بہت کم لوگ پیچھے سے جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا تھے۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بعلبک ایک پورا نام ہے اور اسی طرح حضر موت ایک پورا نام ہے، حضر موت۔ تو اوپر انہوں نے شرط یہ لائی تھی کہ اس کے آخر میں وہی ہی نہ ہو، یعنی اگر اس کے آخر میں وہی ہی آئے گا نا تو پھر وہ جمع اپنا سبب نہیں بنے گا، غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، لہذا وہ ترکیب جو ہے وہ منصرف ہو جائے گی۔ جیسے سیبا وہی ہی، اس طرح خال وہی ہی۔ تو یہ چند نادر کلمات یا اس طرح کے دو تین ہی پائے جاتے ہیں، سیبا وہی ہی، خالہ وہی ہی۔ تو اگر اس کے آخر میں وہی ہی آ گیا ہے تو پھر وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو ترکیب دو کلموں کا اضافت و اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی چیز کا علم بن جانا کیونکہ جب اضافت ہوتی ہے
تو غیر منصرف جو ہے وہ منصرف ہو جاتا ہے، اور مرکب اسنادی جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ ہے کہ یہ بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے دو کلموں کا مرکب ہو کر کسی چیز کا علم بن جانا، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا دوسرا کلمہ، جیسے حبال بکو میں بکو دوسرا ہے اور حضر موت میں موت دوسرا ہے، تو وہ وہی ہی نہ ہو، جیسے سیبا وہی ہی یا خالہ وہی ہی۔ تو ترکیب یعنی ہر مرکب جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، مرکب کے غیر منصرف ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ کلمہ جو ہے بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے مرکب ہوا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی کا علم بن جائے، اور تیسری یہ ہے کہ وہ اس کے آخر میں وہی ہی نہ ہو، جیسے بعل بکو حضر بوت۔ اس کے بعد پھر آگے ہے وزن فعل۔ وزن فعل جو کہ اسباب منع صرف میں سے آخری سبب ہے، 9واں سبب ہے۔ تو ہم اسباب منع صرف پڑھ رہے تھے، ہمارے 7 ہو گئے تھے، میں 8 کہہ رہا تھا، 7 ابھی تک ہوئے تھے۔ اس سے اگلا سبب جو ہے وہ ہے الف نون زائدہ تان۔ الف نون زائدہ تان، تو الف نون زائدہ تان سے مراد وہ الف اور نون ہے جو کسی اسم کے آخر میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ اسم جو ہے یا تو علم ہوگا یا پھر وہ صفت ہوگا، یعنی اس کی پھر آگے مختلف شکلیں ہیں، 3 صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ جب بھی کسی اسم کے آخر میں الف نون آ جائیں تو ان اسماء کے غیر منصرف ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ الف نون زائدہ تان، الف نون زائدہ تان سے مراد یہ ہے کہ وہ الف و نون کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو۔ تو حروف اصلیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، جو فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہوتے وہ حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہوتے، حروف اصلیہ سے زائد ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زائدہ تان کہا جاتا ہے۔ الف نون زائدہ تان، ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 3 صورتیں ہیں۔ ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ الف نون علم کے آخر میں ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ الف نون علم کے آخر میں ہوں، جیسے عثمان نعمان۔ اب عثمان جو ہے یہ بھی علم ہے، اور اسی طرح نعمان جو ہے یہ بھی علم ہے۔ لہذا سعدان غیر منصرف نہیں، سعدان یہ غیر منصرف نہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے غیر منصرف نہیں کیونکہ یہ علم نہیں بلکہ یہ گھاس کی ایک قسم ہے۔ تو گھاس جو ہے وہ کوئی ایک مخصوص فرد کا نام نہیں ہوتا ہے، جتنی بھی گھاس ہو اس ساری گھاس کا نام، جیسے نسل انسانی کہ ہر فرد کو انسان یا رجل کہا جا سکتا ہے، تو اسی طرح یہ گھاس کا نام ہے، یہ کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے آخر میں بھی الف نون موجود ہے لیکن یہ علم نہیں ہے۔ تو الف نون زائدہ تان اگر کسی کے آخر میں ہوں تو اس اسم کے غیر منصرف ہونے کے 3 اس کی شکلیں تھیں، ان میں سے پہلی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم ہو، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ یہ الف نون ایسی صفت کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث عموماً تا کے ساتھ، یعنی فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو، یعنی ایسی صفت کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث عموماً فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکرانو۔ اب یہ سکرانو جو ہے یہ صفت ہے، مدہوش، سکرانو مدہوش، اور اس کے آخر میں فعلان، اس کے آخر میں الف نون زائدہ تان آیا ہوا ہے، تو اس کی مؤنث جو ہے وہ آتی ہے سکرا۔ اگر اس کی مؤنث سکرانتن آتی تو یہ غیر منصرف نہ ہوتا، لیکن اس کی مؤنث چونکہ سکرانتن نہیں آتی ہے بلکہ کیا آتی ہے سکرا،
اس لیے یہ غیر منصرف قرار پائے گا اسم۔ کہتے ہیں جی اس کا قلیل طور پر سکرانۃ آ جانا مضر نہیں، یعنی کبھی کبھار اگر کوئی سکرانۃ اس کی مؤنث بنا دے تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چنانچہ ندمان غیر منصرف نہیں ہوگا، ندمان جو اسم ہے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ اور تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ ایسے اسم کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث ہی نہ ہو، یعنی الف نون زائدہ تان ایسے اسم کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث ہی نہ ہو، جیسے لحیان رحمان، لحیان رحمان، یہ دو اسم ایسے ہیں کہ اس کی کوئی مؤنث نہیں آتی ہے۔ اور آٹھواں اور آخری سبب جو ہے وہ وزن فعل ہے، فعل کا وزن یعنی ہوگا اسم لیکن فعل کے اوزان میں سے کسی وزن پر آ جائے گا، وہ ماضی کے وزن پر آ جائے، وہ مضارع کے وزن پر آ جائے، وہ کسی فعل امر کے وزن پر آ جائے، کسی بھی وزن پر آ جائے۔ تو وزن فعل سے مراد کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو صرف فعلوں کے ساتھ خاص ہو، جیسے شمرا، اب یہ شمرا گھوڑے کا نام ہے لیکن یہ صرفا کے وزن پر فعل ماضی کا وزن ہے۔ دوسرا اس طرح دو ایلا، دو ایلا یہ قبیلے کا نام ہے لیکن یہ بھی فعل ماضی ہے، فوئلا۔ اگر وہ اسم ایسے وزن پر آئے جو اسموں اور فعلوں میں مشترک ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع اتین میں سے کوئی حرف آئے، یعنی جو اسم فعل کے وزن پر آ رہا ہے یا تو وہ خالص ایسے وزن پر آئے گا جو صرف فعل کا وزن ہے، پھر تو وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسے وزن پر آ رہا ہے کہ وہ وزن اسموں اور فعلوں دونوں میں مشترک ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس اسم کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی آ جائے، الف تا یا نون میں سے کوئی آ جائے، اور وہ آخر میں تا کو قبول نہ کرے، جیسے احمدو۔ اب یہ احمدو جو ہے یہ وزن افعالو کا یہ فعلوں میں بھی آتا ہے، یعنی فعل مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ، اور یہ وزن جو ہے یہ اسموں میں بھی مشترک ہے، اسماء کے اندر بھی احمد و افعال کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح تغلب، اس طرح یشکر، تو یہ تینوں نام جو ہیں یہ اگرچہ فعل مضارع کے وزن پر ہیں لیکن یہ اوزان فعل کے ساتھ ساتھ اسماء میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر شرط یہ لگا دی تھی کہ اسم کے شروع میں اتین میں سے یعنی حروف مضارعہ میں سے کوئی حرف آ جائے، الف تا یا اور نون میں سے۔ تو احمدو کے شروع میں الف آ گیا، تغلبو کے شروع میں تا آ گئی، اور یشکرو کے شروع میں یا آ گئی۔ لہذا یعملن عمدہ نسل کا طبعاً کام کرنے والا اونٹ، تو یعملن جو ہے یہ اونٹ کا نام ہے، یہ منصرف ہوگا کیونکہ اس کی مؤنث یعملتن آتی ہے، کیونکہ اس کی مؤنث یعملتن آتی ہے۔ تو یہ جو تیسری صورت تھی اس کے شروع میں ہی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسے اسم کے آخر میں یہ الف نون آ جائیں کہ اس کی مؤنث ہی نہ آتی ہو، اس کی مؤنث ہی نہ آتی ہو۔ تو آج ہمارے اسباب منع صرف جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ آج ہم نے 5 اسباب منع صرف پڑھے ہیں، جن میں سے ایک ہم نے پڑھا ہے اجمع، پھر جمع، پھر ترکیب، پھر وزن فعل، پھر الف نون زائدہ تا۔ تو ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجمع سے مراد وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، جیسے ابراہیم، لجامن۔ اس کے غیر منصرف ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں، یعنی عربی نہیں اجمی میں، حقیقتاً یا حکمن علم ہو۔ حقیقتاً کی مثال ہے یعقوب اور حکمن کی مثال ہے قالون۔ اور اگر وہ کلمہ یا وہ اسم اجمی میں علم نہ ہو، بے شک عربی میں آ کر وہ علم بن جائے تو وہ منصرف ہی ہوگا، غیر منصرف نہیں بنے گا، یعنی اس اسم کے اجمی زبان میں علم ہونا ضروری ہے، حقیقی طور پر یا حکمی طور پر۔ اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل۔ اور اگر 3 حرفی ہو تو پھر غیر منصرف ہونے کی شرط کی ہے کہ درمیان والا حرف جو ہے وہ متحرک ہو۔
اگر درمیان والا ساکن ہے تو وہ منصرف ہوگا، جیسے نوحن۔ اسی طرح ہم نے جمع کا پڑھا، تو جمع سے مراد وہ جمع ہے جو منتہی الجموع کے اوزان پر ہو اور اس کے آخر میں تائے مدورہ نہ آئے۔ اگر وہ منتہی الجموع کی وزن پر نہیں ہے یا منتہی الجموع کے وزن پر ہے اور اس کے آخر میں تائے مدورہ آتی ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ ترکیب ہے، کہ جب دو کلموں کو بغیر اضافت اور اسناد کے مرکب کر کے کسی چیز کا علم بنا دیا جائے اور ان کے آخر میں وہی نہ آتا ہو، جیسے بعل بکو حضر موتو، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اور الف نون زائدہ تان جو ہے، اس سے مراد وہ الف نون ہے جو کلمے کے حروف اصلیہ سے زائد ہوں۔ تو ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ علم کے آخر میں ہوں، جیسے عثمان نعمان، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ایسی صفت کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث تا کے ساتھ نہ آتی ہو، جیسے سقران، اس کی مؤنث سقرا آتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسے اسم کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث ہی نہ ہو، جیسے لحیان و رحمان۔ اور پانچواں سبب ہم نے پڑھا وزن فعل، تو کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، اور وہ وزن ایسا ہو جو فعلوں کے ساتھ خاص ہو، جیسے شمر دعل، یا پھر اگر وہ ایسے وزن پر آئے جو فعل اور اسم دونوں کے درمیان مشترک ہوں، تو پھر ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اسم کے آخر میں حروف مضارعتین میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے احمد تغلب یشکر۔ تو آج ہم نے یہ 5 اسباب منع صرف پڑھے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا غیر منصرف کا اسباب کا جو بیان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ خلاصہ کلام ہے اور کچھ سوالات اور مشقیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔